صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے سامنے اس وقت کچھ ڈیفیکشنز ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے بہت سارے لوگ چھوڑ رہے ہیں، اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ موجود ہے، ان کی گرفتاری ہوتی ہے، گرفتاری کے بعد رہائی کا حکم نامہ جاری ہوتا ہے، جو شخص پریس کانفرنس نہیں کرتا، جس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتا، جو ایک لکھا ہوا بیان نہیں پڑھتا، اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ بالکل ایک ان اینڈنگ سلسلے کی طرح جاری ہے، عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے۔ یہ تو وہ سچویشن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب 2 سے 3 قسم کے گروپ سامنے آئے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ایک جو پولیٹکس سے کنارہ کشی کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کو ہی خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو فواد چودھری صاحب جیسے ہیں جنہوں نے مذمت کر دی اور اس کے بعد منظر عام سے غائب ہیں، اور تیسرے ہیں فیاض الحسن چوہان جیسے جو نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی کا اختیار کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک نئے سیاسی پلیٹ فارم کی، ایک نئے سیاسی گھونسلے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت کتنا وری موجود ہے، کتنا اس سارے معاملے پر خدشات، تحفظات یا پھر خوف موجود ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی جمہوریت کو اس طریقے سے بے آبرو کریں گے اور پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر اور سب سے پاپولر پارٹی کو جو ہے آپ کہیں گے کہ ہم نے توڑنا ہے، ڈسمنٹل کرنا ہے، اس کے لیے تو ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کو جیلوں میں تو ڈالا ہی گیا ہے۔ شیریں مزاری جو ہیں ان کو 5 بار گرفتار کیا گیا، اور آخری بار ان کو گجرات ایک ایسے مقدمے میں پیش کیا گیا جس مقدمے میں نہ وہ موقع پہ موجود ہیں اور نہ ہی وہ اس روڈ بلاک کا وہ حصہ ہیں۔ جیسے ہی ان کو ڈسچارج کیا جاتا ہے پھر ان کو مقدمے میں اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور لوگوں کے کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو، ان کی فیملیز کو دھمکایا جا رہا ہے۔ جس انداز سے یہ ایک فاشسٹ رجیم نے یہ اٹیک شروع کیا ہے، یہ ماضی میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہوا، اور کم از کم ہمارے 3 سالہ دور حکومت کے اندر کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا کہ اس کے گھر کے دروازے توڑے گئے ہوں۔ پکڑنے اس کو گئے ہیں اور اس کی وائف کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے، جو شہریار افریقی کے ساتھ ہوا، جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا۔ تو یہ جس قسم کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ ایک بالکل فاشسٹ طریقہ ہے، اور یہ پاکستان کی آئین کو اور قانون کو انہوں نے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ اس وقت بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ معطل ہیں پاکستان کے اندر، اور عدالتوں کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے ضمانت لینی ہے یا آپ کو گرفتار کریں گے، یہ پریس کانفرنس کیے بغیر تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی گل حسن اورنگزیب صاحب، جی آج جو جسٹس صاحب کے ریمارکس آئے ہیں وہ میرے خیال میں کافی ہونے چاہیے سب کے لیے۔ اگر پاکستان کی عدالتوں میں اب اس قسم کا جو ہے وہ ماحول پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر آپ نے ٹویٹس بھی ڈیلیٹ کرنے ہیں، وہاں پر آپ نے انڈر ٹیکنگز بھی دینی ہے، تو پھر میرا جو آئین کے حقوق ہے، میری جو رائٹ ٹو لبرٹی ہے، جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سارے نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس سے کوئی ملک کی جمہوریت مضبوط نہیں ہو رہی بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ جو لوگ آج چہروں پہ مسکراہٹیں لے کے پھر رہے ہیں، ٹھٹھے لگا رہے ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ اگلی باری ان کی ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد، ابھی تو یہ 1.5 مہینے کا اقتدار رہ گیا نا، پھر آگے آئندے یہ اپنی دانتوں تلے انگلیاں لے کے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں۔ صرف ایک خوف ہے، عمران خان انتخابات جیت جائیں گے، عمران خان کو انتخابات میں جیتنے سے روکنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی پارٹی فاروق حبیب صاحب، لیکن اگر آپ جو کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہیں، آپ اپوزیشن ہیں، عوام کا رخ اپوزیشن کی طرف ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف آلریڈی ایک جو ہے وہ مضبوط جماعت ہے، عمران خان صاحب جو ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر تو ہم ایک ایسے سینیریو کی بات کر رہے ہیں جس میں تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا، ان کے کینڈیڈیٹس ان کو توڑ لیے جائیں گے۔ آپ کا پلان بھی کیا ہے؟ عیسیٰ سنیں، بات یہ ہے، چاہے پابندی ہو، چاہے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو، چاہے عمران خان کے اوپر 150 مقدمات درج کرنا ہو، چاہے عمران خان کی پارٹی کے لوگوں پر سختی کرنا ہو، عمران خان کے گھر کے دروازے توڑنا ہو، مجھے آپ بتائیں یہ کوئی عدت کا کیس ہے یا یہ جو ٹیرین کا کیس ہے جس میں 2 ججز نے فیصلہ دے دیا اور چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ بینچ بناؤں گا، یہ کوئی کیس ہے؟ یہ تمام جو کیسز بنائے گئے یا یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ کہہ رہے ہیں، اس میں عمران خان کا کیا کردار ہے؟ عمران خان کا تو کوئی کردار نہیں۔ عبدالقادر ٹرسٹ میں بھی القادر ٹرسٹ میں بھی عمران خان کو فائنینشیل بینیفیشری نہیں ہے، اور وہ ٹرسٹ ہے۔
لیکن کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اس وقت اتنا پاپولر ہو چکا ہے کہ اس کا ووٹ کے ذریعے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا عمران خان کی مقبولیت کو، پاپولیرٹی کو ریاستی طاقت کے ساتھ اس کو کرش کر دیا جائے۔ یہ جو مریم کہہ رہی تھی کہ ہمیں فیئر جو ہے وہ لیول پلئنگ فیلڈ ملنی چاہیے اور معاملہ زیرو سے شروع ہونا چاہیے، یہ لندن پلان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، فاروق حبیب صاحب درآمد کیا جا رہا ہے۔ فاروق حبیب صاحب، آپ تو ذرا سوال سن لیجئے گا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کے اس میں کچھ نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے، لیکن آپ کے فارمر کولیگ اور آپ کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے فیصل وافدہ، آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا، آج جو انہوں نے گفتگو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کرپشن ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں، اور اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ فیض حمید ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان صاحب کے دور میں تھے، ان کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کیس میں سب سے زیادہ کرپشن جس نے کی وہ فیض حمید ہے، اس سارے معاملے کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید ہے، ابھی تک کسی نے فیض حمید کا نام نہیں لیا، آپ بھی اسی کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ ذرا تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں کہ فیض حمید صاحب کا اس سے کیا تعلق تھا، اور یہ جو واقعہ ہے اس میں یہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کیسے ہوئی؟ دیکھیں، جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ جس شخص کے بارے میں لگا رہے ہیں، میرا نہ تو ان سے کوئی تعلق ہے، نہ میں ان کا ترجمان ہوں، میں تو عمران خان کی حد تک بات کر سکتا ہوں، اپنی پارٹی کی حد تک بات کر سکتا ہوں۔ صرف جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو این سی اے کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو پراپرٹی ملک ریاض نے وہاں پر خریدی تھی، ون ہائٹ پارک، وہ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کی ملکیت میں تھی، یعنی کہ وہ آج تک نواز شریف وغیرہ نے نہیں بتایا وہ ون ہائٹ پارک کا پیسہ ان کے پاس پراپرٹی خریدنے کا کہاں سے آیا، اس کے ذرائع کہاں سے تھے، کیا وہ پیسہ وہ بھی قطری خط کے ذریعے پہنچا تھا یا اونٹوں کے ذریعے گیا تھا، بوریوں میں گیا تھا، لانچوں میں گیا تھا، یا دادا جی کی وصیت سے گیا تھا، وہ آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ اس کے علاوہ اگر آج اس کو سمجھ لیں یہ معاملہ ہے کیا، ملک ریاض جو ہیں وہ پاکستان کے بطور شہری کے طور کے اوپر اور وہاں کی ایک جو انڈیپینڈنٹ نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ ایک پراپرٹی کو فائنڈ کرتی ہے اور ملک ریاض کے ساتھ ان کا آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے۔ اگر این سی اے اس پراپرٹی کو وہاں پر ضبط کر لیتا تو پھر پاکستان جو ہے اس کو لیگل وے سے اپنا چیلنج کرتا کہ یہ پیسہ ہمارا ہے، یہ ہمارے اکاؤنٹس میں آنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ معاملہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو چکا تو اس میں کو پاکستان کی کٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال اور آپ ان سے بھی پوچھیں، یہ جو منی لانڈرنگ کہہ رہے ہیں، منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آصف علی زرداری نے لاہور میں جو بلاول ہاؤس بنوایا ہوا ہے بیریا ٹاؤن کے اندر، یہ کس کی ملکیت اور کس نے بنا کے دیا تھا، کس نے تحفے میں دیا تھا؟ نہیں، وہاں جاتے ہوئے سب کے پر جلتے ہیں جی۔ فاروق حبیب صاحب سن لیں، القادر ٹرسٹ تو ایک یونیورسٹی ہے نا جی، تعلیم دے رہی ہے سیرت النبی کے اوپر، صوفیزم کے اوپر۔ وہ جو گھر بم پروف بنا ہوا ہے لاہور میں جو سیاست کرنے کے لیے بنا کے دیا تھا، اس کا پیسہ کس نے دیا تھا اور کہاں سے آیا تھا، اس کا آج تک کوئی جواب نہیں دے گا آپ کو۔ اسی طرح یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کرتے ہیں، اس کا پیسہ ان سے یہ بھی حساب لیں کہ پاکستان میں آج تک جو منی لانڈرنگ کر کے شریف خاندان جو باہر لے کے گیا ہے، کیا وہ پیسہ باہر آیا ہے؟ وہ نیب کورٹ کا جو فیصلہ جس میں نواز شریف سزا یافتہ ہیں، اس میں لاہور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ مینٹین کیا ہوا ہے، اس میں کہا ہے اس میں تو فاروق حبیب صاحب دیکھیں وہ اس میں تو پر جلتے ہیں نا، دیکھیں ملک ریاض کا ہم نام بھی نہیں لیتے، ملک ریاض کا نام حکومت بھی نہیں لیتی، اس کیس میں نوٹس اور تفتیش صرف خان صاحب سے ہونی ہے، ملک ریاض سے نہیں ہونی، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں دو بہت ہی اہم سوالات کر لیں جی، پلیز مجھے مکمل کر دینے دیں۔ آپ کو یہ بھی علم میں ہونا چاہیے جو نواز شریف کو جو سزا ہوئی، جن فلیٹس کے باہر جا کے لوگ احتجاج کرتے ہیں ایمن فیلڈ کے، وہ نیب کورٹ کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مینٹین کیا ہوا ہے اور وہ پاکستان کی پراپرٹی ہیں۔ یہ شہباز شریف جرأت کرے نا، لکھیں برطانیہ کو کہ وہ پیسہ ہمارا ہے، پاکستانی قوم کا، وہ واپس لے کر آنے دیں، ان فلیٹس کو بیچا جائے وہاں پر۔ وہ نہیں یہ کریں گے، لیکن لوگوں کو ادھر ادھر الجھائیں گے۔ عمران خان کا نہ اس این سی اے کی اور ملک ریاض کی کوئی ڈیل سے کوئی تعلق ہے، نہ القادر یونیورسٹی کے اندر عمران خان ایک دھیلے کا ذاتی طور پہ اس کا کوئی مفاد ہے۔ عمران خان بطور ٹرسٹی کے وہاں پر ہیں، ٹرسٹی کے نام پر نہ کوئی زمین ہے، نہ عمران خان بطور ٹرسٹی کوئی تنخواہ لے رہے ہیں وہاں سے، لہذا یہ کیس بڑا کلیئر ہے۔ اس میں صرف اور صرف ایک میڈیا ٹرائل عمران خان کا کیا جا رہا ہے۔ اس ملک کا 3 ساڑھے 3 سال وزیر اعظم رہنے کے بعد اگر توشہ خانہ کی گھڑیاں
جو اب یہ نام لینا بھول چکے ہیں، کیونکہ ان کی جو مرسڈیز نکل آئی ہیں، BMW نکل آئی ہیں، ان کے تحفے تحائفوں کی ایک لمبی کہانیاں باہر نکل آئی ہیں توشہ خانہ کے بعد، وہ اب یہ بھول گئے ہیں. اب اس کو ایک نیا ٹرائل کیس مل گیا. اچھا فاروق حبیب صاحب، کچھ اسپیسیفک الزامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف پر پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فیاض الحسن چوہان نے لگائے. اوورآل تو آپ لوگ ظاہر ہے کہ ان کی پریس کانفرنس کو ریجیکٹ کریں، لیکن یہ جو اسپیسیفک الزامات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ترجمانوں کے اجلاس میں ترغیب دیتے تھے کہ میڈیا میں فوج کے خلاف کیا باتیں کرنی ہیں. فیاض الحسن چوہان یہ الزام لگاتے ہیں کہ واسق قیوم اور صداقت عباسی کو ڈائریکٹ ہدایات تھیں کہ GHQ پر حملہ کرے. 1 مئی کو جو ریلی نکالی گئی اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو یوم مزدور اور 1 مئی کے اوپر جو ریلی تھی وہ کارکنوں کو فوجی علاقوں اور عمارتوں کی طرف جانے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی. ساتھ ہی مذمت کرنے سے منع کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کرنی. خانہ جنگی کروانے کے لیے عاطف خان رہنما PTI کو ہدایات جاری کی. یہ بڑے سنگین الزامات ہیں، اور اگر یہ الزامات ثابت ہوتے ہیں پھر تو آپ کی جماعت کے اوپر بڑا سخت اس کا سامنا ہوگا. آپ بھی ترجمانوں کے اجلاس میں موجود ہوتے تھے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جس اجلاس میں فیاض الحسن جس اجلاس کی یہ بات کر رہے ہیں، جہاں پر یہ ہدایات دی گئی تھی، اس روز فیاض الحسن چوہان صاحب پریس کانفرنس کر لیتے اور بتا دیتے کہ ہمیں یہ ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں. فیاض الحسن چوہان جس دن جیل جا رہے ہیں اس دن وہ عمران خان زندہ باد کی پورا فوٹو شوٹ نعرے لگاتے ہوئے پولیس کی گاڑی میں بیٹھے ہیں. جیسے ہی جیلم کی جیل میں وہ گئے ہیں، وہاں پر جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کون سا ایسا طلسمی جن ان کے پاس آیا ہے جس نے ان کو آگے بتایا کہ 14 تاریخ کو یہ ہدایت دی گئی تھی، 1 تاریخ کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی، 1 سال سے یہ ہو رہا تھا، ان کو کھڑے لین لگایا ہوا تھا. تو پھر پارٹی کا ٹکٹ انہوں نے کیوں لیا؟ پارٹی کا ٹکٹ کیوں نہ لیتے؟ ٹکٹ لینے کے لیے تو انہوں نے کبھی ادھر چھلانگ لگا رہے تھے، کبھی ادھر چھلانگ لگا رہے تھے. تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سب آفٹر تھاٹس ہیں، اور لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ اس قسم کے بیانات دیں. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ جو ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے اپنے محسنوں کے ساتھ محسن کشی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانات کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ جان ہے، نہ ان کے اندر جواز ہے. یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو ان کو جیل جانے کے بعد جب سختی ان کے اوپر کی گئی، ان کو اس وقت یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یاد آئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں. فاروق حبیب صاحب سن لیں عمران خان نے سب سے پہلے 9 مئی کے واقعے کی جیسے وہ باہر آئے، انہیں معلوم پڑا، چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے انہوں نے کنڈیم کیا، مذمت کی بھری کورٹ میں. بھائی یہ آن دا ریکارڈ ہے، آپ کے صحافی وہاں پہ صحافی کولیگز بھائی وہاں پر موجود تھے، آپ ان سے اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں. انہوں نے رپورٹ کیا، ہم نے بھی رپورٹ کیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیسا کوئنسیڈنس ہے؟ کیا یہ کوئی اتفاق ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یا GHQ کی طرف جاتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس جاتے ہیں یا حمزہ کیمپ جاتے ہیں، اور وہ رخ نہیں کرتے پارلیمنٹ ہاؤس کا؟ کیوں نہیں رخ کرتے؟ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو منسٹری ہے اس کے باہر جو پاکستان سیکریٹریٹ ہے وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے شاہراہ دستور وہاں کیوں نہیں جاتے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے کہ یہ ان جگہوں پر گئے؟ یہ بڑا سیریس سوال ہے پاکستان تحریک انصاف سے. دیکھیں جہاں جہاں لوگ جمع ہوئے، جہاں لوگ باہر نکل آئے، جہاں پر لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہاں پر لوگ جمع ہیں، وہاں پر لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو دیکھ کر لوگ پہنچتے تھے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی پاکستان کے اندر اگر کوئی جگہ نو گو ایریا ہے، اگر آپ کسی بھی جگہ کے باہر آپ پرامن احتجاج اپنا کر سکتے ہیں. اگر آپ حمزہ کیمپ کی بات کرتے ہیں تو حمزہ کیمپ جو ہے وہ مین مری روڈ کے اوپر ہے، مین شاہراہ کے اوپر ہے. اس کے باہر سے روزانہ ہزاروں لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں، ایسے ہی GHQ کے باہر سے بھی گاڑیاں گزرتی ہیں. وہ اس کے باہر مین شاہراہیں ہیں، ان شاہراہوں کے ارد گرد آبادیاں بھی ہیں، وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ کے باہر جانا ہے یا آپ نے ڈی چوک پہ باہر جانا ہے، تو وہاں پر جانے کی تو صرف PDM کو ہی اجازت ہے، جہاں جا کر آپ سپریم کورٹ کی توہین کر سکتے ہیں. اگر ایک ادارے کی توہین کی بنیاد کے اوپر تمام قوانین کو ختم کر دیا گیا، تمام انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور تمام تر ظلم کیا جا رہا ہے،
تو سپریم کورٹ بھی تو ایک آئین کا ادارہ ہے جس سے پورے پاکستان کو انصاف کی توقع ہوتی ہے. صحیح. فاروق حبیب صاحب فائنلی اس کے باہر جا کے آپ گالیاں بھی دیں, اس کے باہر جا کر آپ کو اسٹیج تک آنے کی اجازت بھی ملے, ایک FIR بھی درج نہ ہو. صحیح. بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان تحریک انصاف سے.